معزز سامعین گرامی قدر، آج علماء کمیٹی کراچی کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹر عادل خان شہید کے واقعے اور سانحے کے اوپر ایک احتجاج کا دن لانچ کیا گیا۔ ڈاکٹر عادل خان وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ اگرچہ وہ میرے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم صدق کے دل سے کہتا ہوں کہ ان کا جو سانحہ اور شہادت ہے وہ کسی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کی شہادت کے ضمن میں نہ دیکھا جائے۔ یہ اہل سنت کا نقصان عظیم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے دفاع صحابہ کے لیے یہ جو نفرت اور بغض کی ایک عرصے سے دیواریں کھڑی تھیں اہل حدیث کے درمیان، دیوبندی کے درمیان، بریلوی کے درمیان، اس کو گرا دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بندے کی قدر کی جاتی کہ اس نے امت کے اندر موجود سینکڑوں برس کے جو اختلافات ہیں ایک دفاع صحابہ کے نقطے کے اوپر پوری امت کو ایک کرنے کے لیے جستجو کی، اور انشاءاللہ ان کی یہ جو قربانی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے جب وہ خوبصورت پرندے کے کالم میں جب شہید جنت میں داخل ہوگا، انشاءاللہ جامعہ فروقیہ کا یہ مالک پرندے کے کالم میں جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو عمر فاروق اس کے استقبال کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ اس نے اہل سنت کو ایک مشن دیا، ایک نعرہ دیا، ایک نظریہ دیا۔ ہم اہل سنت کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی شجاعت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، حسن کی شرافت کے لیے، حسین کی شہادت کے لیے، اور امیر معاویہ کی جلالت کے لیے، اور سیدہ عائشہ اور امہات المومنین کے دوپٹوں کی حفاظت کے لیے، اور ہر صحابی کی حمایت کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس وقت تک اب پاکستان کے اندر اس جد و جہد کو بند نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے بل کو، عادل خان شہید کے ویژن کو، ان کے نظریے کو نافذ نہیں کر دیا جاتا۔ آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا بات ہو گئی؟ عادل خان صاحب کا بیان آ گیا، خان صاحب کا بیان آ گیا، اور اس بیان کو اگر چودھری شجاعت کے الفاظ میں کہا جائے تو مٹی پاؤ بیان آ گیا۔ جی عادل خان کو بھارت نے شہید کر دیا، ختم کیس ختم، بھارت پہ ڈال دو۔ عادل خان نے سیکیورٹی کا تقاضا کیا، ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی، اور یہ تو چلے سنی سنائی آپ کے سامنے بات ہوگی۔ میں اپنا ذاتی مشاہدہ، کبھی اپنی بات نہیں کی آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اپنی ذاتی بات دیکھ لیجئے۔ محرم کے دن آئے، خان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ علماء کو بھارت سے خطرہ ہے۔ خان صاحب کا یہ بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ علماء سے سیکیورٹی واپس لے لیجئے۔ علماء کو بھارت سے خطرہ ہے کہ بھارت ان کے اوپر حملے کرائے گا۔ اس کا حل خان صاحب نے کیا نکالا ہے، یا انتظامیہ اور پولیس نے کیا نکالا ہے؟ علماء سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے۔ محرم کی ابتدا ہوئی، جو سرکاری سیکیورٹی مجھے دی گئی وہ واپس لے لی گئی، کہا گیا تبادلے کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کی جگہ آپ کو دوسرا بندہ بھیجتے، بلا وجہ ٹال مٹول، وہ لمبی چوڑی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ کیا سمجھتے ہیں دفاع صحابہ اتنا عظیم مشن ہے، اتنا عظیم مشن ہے کہ ہم میں سے ہر اہل حدیث بچہ، ہر دیوبندی بچہ، ہر بریلوی بچہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا کہ امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرتے ہوئے اگر اس کو شہید کر دیا جائے۔ ہماری بھی یہ دعا ہے اگر موقع آئے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے، لیکن اس خواہش کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جی ڈاکٹر عادل خان شہید ہونا چاہتے تھے، انہوں نے خواہش کی، خواہش تو ہم بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سیکیورٹی واپس لے لی جائے۔ میرے گھر کے سامنے سے آپ کو یہ بھی بتلا دوں، اور آپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لاکھوں لوگوں نے پوری دنیا سے میسیجز جس طرح محبت کے بھیجے ہیں، جو والہانہ انداز کیا، اللہ کی قسم یہی خیال آتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں میسیجز آئے، کیا ہوا؟
آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک مشکوک آدمی گھر کے باہر سے پکڑا گیا، اداروں نے اب اس سے تفتیش کرتے رہیں۔ ہمیں یہ بھی بات یاد رکھیے، اس کے اندر مختلف مافیاز انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جو عادل خان شہید ہوئے ہیں، پہلا مطالبہ ان کے جو قاتل ہیں، بھارت سے کوئی ڈرون حملہ تو نہیں ہوا، بھارت نے کوئی بندے ہی بھیجے ہیں نا، جو شارپ شوٹر ہیں ان کو پکڑا جائے، اور یہ پکڑ سکتے ہیں اگر یہ مخلص ہو، پکڑے جائیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ان بندوں کی تصویریں آ چکی ہیں، گاڑیوں کا ڈیٹا آ چکا ہے، ریکارڈ آ چکا ہے، پکڑیں، پکڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس کے اندر یا کوئی اس طرح کے محکموں کے اندر سارے لوگ ہی کرپٹ ہوتے ہیں یا سارے لوگ ہی اینٹی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خود پروب کرنا ہے کہ وہ کون سی لابی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں علماء کو تھریٹ ہے اور یہ علماء سے سیکیورٹیاں واپس لے رہے ہیں، اس لابی کو پروب کریں، سیکیورٹیاں کیوں نہیں جاری کی جا رہی۔ عادل خان کی بھی درخواست موجود ہے آن دی ریکارڈ۔ پھر دوسری بات یہ، ہمیں فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے، آپ اپنی جو ہے سفر محدود کر دیں، فلاں جگہ نہ جائیں، فلاں جگہ نہ جائیں۔ کیا یہ کہہ دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں، آگے سے چلیں کچھ باتیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لسٹیں دی ہوئی ہیں پولیس کو کہ فلاں 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 عالم کی جان کو خطرہ ہے، لسٹیں دی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی کسی کو سیکیورٹی جاری نہیں کر رہی۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہ پریورٹیز ہی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے، ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور اللہ کی قسم جب وقت آیا، ضرورت پڑی، یہ بھی بات نوٹ کر لینا، جب بھی ضرورت پڑی، کبھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، کبھی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو گئی، ان فوجیوں کے سینوں کے آگے مذہب پسند، اسلام پسند لوگ پہلے گولیاں کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، جہاد کے لیے تیار ہیں ہر وقت۔ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے۔ وزیرستان میں جو سانحہ ہوا اس کی ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، ہمارے دل ان فوجیوں کے لیے دھڑکتے ہیں جو اپنی جان وطن پہ قربان کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ عرض بھی ہے کہ ایک بندہ مشکوک حالت میں پکڑا گیا، اس کی اچھی تفتیش ہو جائے، اس کے موبائل کا فورینسک ریکارڈ نکال دیا جائے، اس کی جعلی گاڑی وغیرہ کا سارا، کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح تفتیش کرنا چاہے، جو بھی گینگ ہے پکڑ لیا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی خبر ہے، اب ایک بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، قتل کی دھمکیوں کے جو میسیجز آتے ہیں ان کے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی سانحہ ہو جائے، انسان نے اپنے دوستوں کو، اپنی فیملیز کو بتایا ہوتا ہے فلاں فلاں جگہ سے فلاں فلاں بندے نے، فلاں فلاں کا ایجنٹ 10 بندوں کے درمیان آ کے دھمکی لگا کے گیا، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ تو اگر اچھی طرح اس بندے کو پروب کیا جائے گا، جو وہ تفتیش کریں گے، ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتبار ہے، لیکن تفتیش اچھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ تفتیش صحیح نہج پہ چل رہی ہے، اس کا سابقہ کریمنل ریکارڈ سارا پولیس نے اداروں کو فراہم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں،